کچھ دنوں سے ہمارا ملیشیا کا پلان بن رہا تھا اور آخر پلان تیار ہوا۔ صبح 3 بجے میں نے باسط بھائی کو جگایا۔ پیکنگ میں نے رات کو ہی ساری مکمل کر لی تھی۔ باسط کا ہینڈ کیری اور اپنا ہینڈ کیری میں نے گاڑی کے اندر لوڈ کیا۔ ڈرائیور کافی ٹائم سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں باسط بھائی کے کمرے میں پہنچا، جناب کو جرابیں نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ لیٹ کیا۔ جرابیں ملنے کے بعد بہت ہی آرام سے جناب تیار ہوئے تھے۔ ہم سارے اس کا گاڑی کے اندر انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سرکار گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے فرنٹ سیٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہمیشہ کی طرف، اور ہم اپنے سفر کی طرف چل پڑے۔ صبح کا ٹائم تھا، تمام بازار بند تھا اور ہمیں کچھ ٹائم کے بعد فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ہم لوگوں نے قریب ہی ایک مسجد کو دیکھا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے دوبارہ اللہ کا نام لیا اور اپنے سفر پر نکل پڑے۔ ساتھ ہی صبح کی روشنی شروع ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا، خوبصورت ماحول، بہت مزہ آ رہا تھا۔ شہر میں پہنچے، ہم نے کچھ بریک فاسٹ کے لیے انڈونیشین فوڈ خریدی اور پھر سے اپنے ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑے۔ خوبصورت شہر، بڑی بڑی بلڈنگیں، خوبصورت روڈ۔ سفر بہت لمبا تھا پر بہت دلچسپ تھا۔ بچے سکولوں کے لیے، کالج کے لیے اور بڑے اپنے دفاتر، نوکریوں کے لیے نکل پڑے۔ ہم لمحہ برلمحہ ایئرپورٹ کی جانب قریب ہو رہے تھے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی کیونکہ ہم بہت انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر ہم لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ چہل قدمی تھی، بہت زیادہ لوگ تھے۔ ڈرائیور نے ہمارا ایک ایک کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ سامان نیچے اتارا، ہمیں اللہ حافظ کیا اور ڈرائیور وہاں سے چلا گیا۔ میں اور عبدالباسط بھائی ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ خوشخبریاں کرتے ہوئے ہم ایئرپورٹ میں جا رہے تھے۔ لوگ ہمارے منہ کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ ہماری زبان اور تھی۔ پھر ہم نے بورڈنگ پاس لیا۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد عبدالباسط بھائی میں ہم چلے گئے سیدھا امیگریشن کی طرف۔ جیسے ہی ہم دونوں امیگریشن پہنچے، امیگریشن الحمدللہ ہماری فوراً کلیئر ہوئی۔ ہم نے اپنی فلائٹ کو دیکھا، فلائٹ شیڈول پر تھی اور کچھ ٹائم کے بعد پھر اعلان ہوا کہ جناب آ جائیں، اپنی سیٹ سنبھالیں۔ باسط بھائی اور میں فلائٹ کی طرف نکلے۔ ایک جہاز آلریڈی جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا۔ پھر ہم جہاز کے اندر داخل ہوئے، اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ ایئر ہوسٹس نے باسط بھائی کو اور مجھے سمجھایا کہ سیٹ بیلٹ کس طرح باندھنا ہے۔ تمام سیفٹی بتانے کے بعد کچھ ہی ٹائم کے اندر ہمارا جہاز رن وے کے اوپر دوڑتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے ہواؤں کے اندر بلند ہو گیا، اور اس طرح ہم سب جہاز والے ہوا میں اڑنے لگے۔ ہم نے بہت سا خوبصورت سا ماحول نیچے دیکھا، بلڈنگ سب نیچے رہ گئیں اور دیکھتے دیکھتے تمام بلڈنگیں چھوٹی ہو گئیں۔ راستے میں نے باسط کے ساتھ کچھ مذاق کیا۔ میں نے بولا باسط بھائی ذرا آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو مجھے کرایہ تو دے دیں، اور میرے سے انہوں نے پوچھا۔ میں نے بولا کہ 2000 روپے کرایہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے سے 1000 لے لو۔ کافی ٹائم لڑائی اور جھگڑا چلنے کے بعد باسط بھائی سے آخرکار میں نے 2000 روپے کرایہ وصول کر ہی لیا۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد، تقریباً 1 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد، الحمدللہ ہم خیریت سے ملیشیا کی حدود کے اندر داخل ہو گئے، اور الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم لوگوں نے لینڈنگ بھی کر لی، اور ملیشیا کے اندر ہم لوگ اس وقت پہنچ چکے تھے۔ صبح کا ٹائم تھا، بہت خوبصورت سا نظارے آ رہے تھے، اور میری امیگریشن فوراً ہی کلیئر ہوگی، اور باسط بھائی کے تقریباً 2 سے 3 منٹ امیگریشن کے اندر لگ گئے۔ ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس، ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ سب کچھ ہی اوریجنل تھا، اور ہمیں کوئی ٹینشن نہ بنی۔ جیسے ہی باسط بھائی نے امیگریشن کلیئر کی، خوشی ہوئی جیسے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ باہر نکلے، ہماری ایک دوست ہمارا انتظار کر رہی تھی، جس نے ہمیں وہاں سے ریسیو کیا۔ بہت زیادہ ہمارے ساتھ خوش تھی، خوشخبریاں کرتے ہوئے راستے میں چل رہے تھے۔ اس نے ہمیں ملیشیا کی کچھ پوائنٹس کے بارے میں بتایا کہ آپ لوگ کہاں کہاں جاؤ، سب سے پہلے کہاں گھومو، بہت سے پارک، اور اس طرح ہم دیکھتے ہی دیکھتے کوالالمپور کے اندر داخل ہوئے، بہت بڑی بلڈنگز، اور ہم اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم اپنے ہوٹل میں پہنچے، سب سے پہلے ہم نے پورے ہوٹل کی چھان بین کی۔ ہوٹل کے 2 کمرے تھے، جس میں ایک کمرہ میرا اور ایک کمرہ خاص عبدالباسط بھائی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے، ہم اس کو انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ سارے ہوٹل کو ہم نے اپنے کمرے کو دیکھا۔ اپارٹمنٹ بہت بڑا تھا، الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ بڑی بڑی بلڈنگز کے نظارے کھڑکیوں میں سے آ رہے تھے۔ میں نے ایک پھول باسط بھائی کو گفٹ کیا، جو کہ صرف مذاق ہی تھا۔ پھر ہم نے اپنے کمروں کو دیکھا۔ سب کچھ اوکے ہونے کے بعد ہم نے تھوڑا سا کیا ریسٹ۔ باسط بھائی نے سارے ویوز کو کیپچر بڑے اچھے طریقے سے کیا، کیونکہ یہ تھوڑے سے پروفیشنل تھے۔ رات کو ہم ایسا ہوا کہ ہم نکل گئے کے ایل ٹاور کی طرف۔ کے ایل ٹاور بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کے اوپر لائٹنگ بہت زیادہ اچھی تھی، اور یہ ویو ہمیں دیکھنے کو فرسٹ ٹائم ملا۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ بھوک لگنے کے بعد
میں اور باسط بھائی ہم چلے گئے فوڈ اسٹریٹ. وہاں پر ہم نے بہت زیادہ فوڈ کو انجوائے کیا. بازار میں گھومتے رہے. گھومنے پھرنے کے بعد ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لائیو میوزک چل رہا ہے. لائیو میوزک انجوائے کیا. اور پھر ہم وہاں پہ ایک ہم نے چیز دیکھی. وہ کیا تھی کہ چھوٹا مائیکل جیکسن ہم نے دیکھا جس کی ڈیوٹی بہت سخت لگی ہوئی تھی اور وہ کافی محنت کر رہا تھا. ساتھ ہی ہمارے کچھ پاکستانی بھائیوں کو جوش آ گیا اور وہ بھی میدان میں اترا. اس طرح مقابلہ بہت سخت رہا. ملیشیا کی جو رات تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے کہ ہم لوگ امریکہ یا یورپ کی کسی بگ سٹی میں گھوم رہے ہیں. اور اس طرح ہمارا یہ پہلا دن مکمل ہوا.